میں کالج سے گھر جا رہی تھی تو راستے میں ایک جگہ لوگوں کا ہجوم اکٹھا تھا۔ میں بھی پریشان ہو گئی کہ نہ جانے وہاں کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہاں جا کر دیکھا تو نجمہ آنٹی کو زمین پر بیٹھ کر روتے دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ آس پاس کے لوگوں سے جیسے ہی پوچھا تو وہ بتانے لگے کہ نجمہ آنٹی کا جو بیٹا تھا وہ کرکٹ کھیلنے گیا تھا، لیکن رات کے 12 بج گئے پر وہ واپس نہ آیا۔ وہ کافی پریشان ہو گئی، اسی لیے وہ خود ہی اسے دیکھنے چلی گئی، پر جیسے ہی وہ وہاں پہنچی تو کسی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ آنٹی یہ دیکھ کر حیران ہو گئی، پر اگلے دن بھی وہ نہ آیا۔ اسی وجہ سے وہ رو رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی یہ خبر سنی تو میں کافی پریشان ہو گئی۔ ہمارے محلے میں یہ دوسری گمشدگی تھی۔ بنٹی آنٹی کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن نہ جانے کس نے آنٹی کی اکلوتی اولاد کو اغوا کر لیا ہے اور انہیں اتنا بڑا دکھ دیا ہے۔ میں واپس اپنے گھر چلی گئی تھی۔ جلدی سے اماں کو جا کر بتایا تو اماں بھی پریشان ہو گئی۔ انہیں ماہم یاد آنے لگی تھی۔ ماہم ان کی سہیلی کی بیٹی تھی۔ ایک دن اس نے جیسے ہی یہ سنا کہ باہر آئس کریم والا آیا ہوا ہے تو وہ اپنی اماں سے کہنے لگی کہ اماں مجھے بھی آئس کریم لینی ہے۔ اس کی اماں نے اسے 20 روپے دیے تھے۔ وہ باہر گئی، لیکن ماہم اور بنٹی نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ لیکن ان کے یوں غائب ہونے پر پورا محلہ کافی پریشان ہو گیا تھا۔ ہر طرف سوگوار ماحول تھا۔ ہر کوئی اب اپنے بچوں کو باہر جانے سے منع کر رہا تھا۔ اس بات پر ہم سب بچے حیران تھے، خاص طور پر ہم لڑکیاں جو شام کے وقت ٹیوشن پڑھنے چلی جاتی تھیں۔ میں بھی بہت ہی پریشان تھی۔ اماں کہنے لگی کہ ندا اب تم ٹیوشن پڑھنے نہیں جاؤ گی، تم گھر پر ہی چھوٹا موٹا پڑھ لینا۔ لیکن اماں کی بات سن کر میں نے انہیں صاف منع کر دیا کہ اماں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ٹیوشن نہ جاؤں؟ اگر میں ٹیوشن نہ گئی تو میرے پیپرز برے ہوں گے، اور پھر میرا رزلٹ اچھا نہ آیا تو میں کیسے شہر میں جا کر تعلیم حاصل کروں گی؟ میرا تو شہر جا کر پڑھائی کرنا ایک خواب تھا۔ میری بات سن کر اماں چپ ہو گئیں اور یہی کہنے لگیں کہ پھر وہی کرو جو تمہاری مرضی ہے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور فریش ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی کھانا کھانے اماں کے ساتھ بیٹھ گئی، پر اچانک ہی محلے کا شور ہمارے گھر پر سنائی دیا۔ وہ محلے کے لوگوں کا شور تھا۔ میں نے جیسے ہی اماں کو دیکھا تو اماں کہنے لگیں کہ ہمیں بھی باہر جا کر دیکھنا چاہیے۔ ہم دونوں بھی باہر چلے گئے، لیکن سامنے جا کر جیسے ہی دیکھا تو آنٹی نجمہ بنٹی کے وجود سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرا وجود لرزنے لگا۔ بنٹی کو کسی نے بے دردی سے مارا تھا۔ میں کافی افسوس کرنے لگی تھی۔ میں نے آنٹی نجمہ کو حوصلہ دیا۔ کچھ دیر بعد بنٹی کی تدفین ہو گئی، لیکن یہ واقعہ سب کے لیے بہت دہشت ناک تھا۔ ہر کوئی غم میں تھا۔ سبھی آنٹی نجمہ کو حوصلہ دے رہے تھے۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ سب کیسے ہوا، اور بنٹی جیسے چھوٹے سے بچے کو کوئی کیوں مار سکتا ہے؟ وہ تو رات کو کرکٹ کھیلنے گیا تھا۔ وہ اپنے 3-4 دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا۔ اچانک سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے دوستوں سے پوچھ لیا جائے کہ وہ کہاں گیا تھا۔ مجھے اس کے ایک دوست کا پتہ تھا۔ میں فوراً ہی اس کے پاس گئی۔ وہ بھی کافی غمگین تھا۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگا آپی کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بنٹی تو ہمارے ساتھ کافی خوشی خوشی کھیل رہا تھا۔ البتہ ایک گیند بہت دور چلی گئی تھی۔ وہ گیند بنٹی نے ہی کروائی تھی، اسی لیے سب اسے کہنے لگے کہ تم نے گیند کروائی ہے تو اب تم ہی لینے جاؤ۔ اس نے سب کی بات مان لی اور وہ لینے چلا گیا، لیکن ہم 20 منٹ اس کا انتظار کرتے رہے، پر وہ نہ آیا۔ کچھ دیر بعد وہ آیا تو بہت ہکلایا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے نہ جانے اس نے کیا دیکھ لیا ہو۔ ہم سب اس سے پوچھنے لگے کہ بنٹی تم نے کیا دیکھا ہے؟ تو وہ چپ ہی رہا، کہنے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس وہ بھاگ بھاگ کر آیا ہوں اس لیے ایسی حالت ہے۔ ہم لوگوں نے اس کی بات پر یقین کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد ہم سب اپنے گھروں کو چلے گئے۔ بنٹی بھی کہنے لگا تھا کہ میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ جیسے ہی بنٹی کے دوست کی میں نے بات سنی تو میں حیران رہ گئی۔ میں جان گئی تھی کہ ضرور جدھر گیند گئی تھی اس جگہ کا تعلق بنٹی کی موت سے ہے۔ اماں کو جیسے ہی میں نے بتایا تو میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہ خدا کا واسطہ ہے تم ان سب سے دور رہو، میں نہیں چاہتی کہ میری اپنی اکلوتی اولاد مجھ سے دور ہو جائے۔ میں اماں کو سمجھانے لگی کہ اماں میں کون سا موت کے کنویں میں جا رہی ہوں، میں تو بس اس جگہ جانا چاہتی ہوں تاکہ دیکھ سکوں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی اور بھی اس جگہ چلا جائے اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو جائے۔ اماں نے میری طرف کافی افسوس سے دیکھا، کہنے لگیں کہ تمہارا کچھ نہیں بن سکتا،
اگلے دن جب میں کالج جانے لگی تو پہلے اس جگہ چلی گئی۔ میں نے اس جگہ کے بارے میں بنٹی کے دوست سے پوچھ لیا تھا۔ وہ ایک بہت ہی بڑی زمین تھی جو کہ بہت ہی زیادہ بنجر تھی، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس زمین پر کوئی بھی نہیں آتا ہو۔ وہ کافی عرصے سے ویران لگ رہی تھی۔ یہ زمین میرے کالج سے 2 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ آس پاس نظر دوڑائی پر مجھے یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے میں پتہ لگا سکتی کہ بنٹی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ یہی سوچ کر میں واپس کالج جانے لگی، لیکن اچانک سے مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرے پاس سے گزر کر گیا ہو۔ میرا تو خوف کے مارے برا حال تھا۔ جب میں نے آس پاس نظر دوڑائی لیکن وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پھر اچانک سے مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے دھکا دیا ہو۔ میں لڑکھڑائی اور میرا بیگ فرش پر گر گیا۔ میں نے جھٹ سے اپنا بیگ اٹھایا اور وہاں سے دوڑ لگا دی۔ پسینے سے میرا برا حال تھا۔ میں کالج کے دروازے پر کھڑی تھی اور جلدی سے کالج کے اندر چلی گئی۔ واپسی پر میں پھر اس جگہ چلی گئی، پر جیسے ہی میں نے اس زمین پر پاؤں رکھا تو ایک عجیب سی ہوا چلنے لگی۔ اس ہوا کے جھونکے سے میں گرتے گرتے بچی تھی۔ سر میں عجیب سا درد ہونے لگا تھا، اس وجہ سے میں جلدی سے وہاں سے اپنے گھر چلی گئی۔ میں نے اماں کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا کیونکہ اماں مجھ سے پوچھنے لگیں کہ کیا تم پھر اس جگہ گئی تھی؟ میں نے اماں کو انکار کر دیا کہ اماں مجھے تو وقت ہی نہیں ملا۔ رات کو بھی وہ سب کچھ میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے نہ جانے میرے ساتھ کوئی ہو، کسی کی نظریں مجھے دیکھ رہی ہوں۔ مجھے بار بار ایسے محسوس ہوتا تھا، پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا، میں جانتی تھی۔ رات کو مجھے خواب آیا، وہ کافی عجیب سا تھا کیونکہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں بھاگ کر کسی عجیب سی جگہ جا رہی ہوں، ننگے پاؤں ہوں، لیکن مجھے اس کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ میں نے پیچھے دیکھا اور پھر آگے تیزی سے بھاگنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہو اور میں اس سے بچ رہی تھی۔ اچانک ہی میں کسی سے ٹکرا کر زمین پر گر گئی۔ میری نظر جیسے ہی زمین پر پڑی تو وہاں ایک بہت ہی عجیب سی چیز تھی۔ میں نے مٹی ہٹانا چاہی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ ایک تابوت تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کرتی جب کسی نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میری آنکھ ایک چیخ کے ساتھ کھلی تھی۔ یہ کیسا خواب تھا؟ میں نے کبھی زندگی میں ایسا خواب نہیں دیکھا تھا، لیکن مجھے لگتا تھا کہ جب سے میں اس زمین پر گئی تھی یہ اسی کا اثر تھا۔ اب میں کالج کی تیاری کرنے لگی۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال بنا رہی تھی، لیکن میں اس دنیا میں نہیں تھی۔ میں تو ابھی بھی یہی سوچ رہی تھی کہ وہ خواب کیسا تھا۔ اچانک ہی میں نے آئینے میں دیکھا تو میرے پیچھے کسی کا سایہ دکھائی دیا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ میں ایک ہی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ وہ سایہ سفید رنگ کا تھا جبکہ اس کی کالی آنکھیں تھیں۔ اس کے علاوہ اس کا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی اپنے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن پھر مڑ کر آئینے میں دیکھا تو وہی سایہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ سب دیکھتے ساتھ ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا تو میں اپنے بیڈ پر تھی۔ اماں میرے سر پر پٹیاں رکھ رہی تھیں۔ میں جلدی سے اماں کے گلے لگ گئی۔ اماں جان گئیں کہ میں ڈری ہوئی ہوں۔ تبھی وہ مجھے کہنے لگیں کہ ندا، میں تمہیں قاری سعید کے پاس لے کر جاؤں گی، وہ تمہیں دم کر دے گا، ورنہ تم ایسے ہی ڈرتی رہو گی، اور تمہارے پیپرز بھی قریب آ رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارے امتحانات پر اس چیز کا اثر پڑے۔ اماں کی بات صحیح لگی تھی مجھے۔ اگلے دن ہی وہ مجھے دم کروانے لے گئیں تو قاری سعید کہنے لگے، بیٹا تم اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتی؟ تم کیوں دوسری چیزوں کا سوچنے میں پڑ جاتی ہو؟ تم نے اپنے ساتھ بہت غلط کر لیا ہے، یہ سب نہ کرو۔ اب تم یہ دم والا پانی پینا تو تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ انہوں نے مجھے دم والا پانی دیا۔ اماں کے ساتھ میں گھر آ گئی۔ اماں کہنے لگی کہ تم نے کیا کیا ہے جو قاری سعید ایسی بات کر رہے تھے؟ میں اماں کو کہنے لگی کہ اماں ایسا تو کچھ نہیں کیا، میں تو بس سیدھا کالج سے گھر اور گھر سے کالج جاتی ہوں۔ اماں بولی تو کیا اس جگہ بھی نہیں گئی تھی جدھر بنٹی گیا تھا؟ میں نے اماں سے جھوٹ بول دیا کہ ہاں اماں، مجھے وہاں جانے کی فرصت ہی نہیں ملی، میں نے سوچا کہ پیپرز کے بعد چلی جاؤں گی۔ اماں بھی چپ ہو گئیں۔ پھر میں نے وہ دم والا پانی پیا، اس سے مجھے کافی فرق پڑا تھا، میں بہتر محسوس کر رہی تھی۔ 1 مہینہ کافی آرام سے گزر گیا، لیکن اس کے بعد مجھے دوبارہ سے وہی خواب آنے لگتا تھا۔ میں خواب پورا دیکھنا چاہتی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس تابوت میں کیا ہے۔
لیکن وہ شخص جیسے ہی میرے پیچھے ہاتھ رکھتا تھا تو میں اٹھ جاتی تھی۔ میرے پیپرز قریب آ گئے تھے، اب رات کو جاگ جاگ کر پڑھتی تھی۔ ایک رات میں جب جاگ رہی تھی تو گھر میں سبھی سو رہے تھے۔ میں جلدی سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی کیونکہ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے کچن کا دروازہ کھولا تو ایک چیخ کے ساتھ میں پیچھے گر گئی۔ کچن کے اندر وہی سایہ تھا، ایسے لگا جیسے یہ میرا وہم ہو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی، لیکن وہ سایہ وہیں پر کھڑا تھا۔ سایہ مجھ سے تو کچھ نہیں کہہ رہا تھا، پر وہ جلدی سے فریج کے پاس گیا اور ایک مٹھائی کا ڈبہ لے کر عجیب طریقے سے وہ مٹھائی کھانے لگا۔ اس حرکت کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں فوراً سے اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن اب مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا کہ اگر وہ میرے کمرے میں آ گیا پھر میں کیا کروں گی۔ میں یہی سوچ رہی تھی، مجھے خیال آیا کہ مجھے اپنے کمرے کو لاک کر لینا چاہیے۔ میں نے اپنے کمرے کو لاک کر لیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سایہ کمرے کے دروازے کے اندر سے آ گیا۔ اس کی کالی آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ میرا سر چکرایا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ تقریباً 20-30 منٹ کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں اسی جگہ پر موجود تھی۔ جیسے ہی ٹائم دیکھا تو 5 بج گئے تھے۔ 7 بجے تو مجھے کالج جانا تھا اور ابھی میرے پیپر کی ساری تیاری پڑی تھی۔ بے بسی کے عالم میں میں رونے لگی، لیکن مجھے اچانک سے ہی اذان کی آواز آئی تو میں جلدی سے وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھ کر میرا موڈ کچھ فریش ہوا تھا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور پھر سے پڑھائی کرنے لگی۔ میں کالج چلی گئی تھی۔ جیسے ہی میں اپنی سیٹ پر بیٹھ کر پیپر دینا شروع کیا، اگلے ہی پل مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس ہاتھ سے میں پیپر کر رہی تھی میرا وہ ہاتھ کسی نے روک لیا ہو۔ میں اپنا وہ ہاتھ بڑھانے لگتی اور کچھ لکھنے لگتی، لیکن ایک طاقت مجھے روک دیتی تھی۔ میں نے ایک نظر ٹیچر کو دیکھا تو ٹیچر بھی میرے تاثرات دیکھ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، ندا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں نہیں پیپر کر رہی؟ اپنے پیپر پر توجہ دو۔ اس پر میں ٹیچر سے کہنے لگی کہ ٹیچر ادھر آئیں، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ تو جیسے ہی وہ آئے تو میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، تم کیسی باتیں کر رہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے انہیں دکھانے کے لیے اپنا ہاتھ دوبارہ سے چلایا، لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ میں اب آرام سے لکھ رہی تھی۔ ٹیچر مجھ پر غصہ کرنے لگے اور واپس چلے گئے۔ میں کافی پریشان ہو گئی۔ اچانک ہی میری نظر سامنے والی خالی کرسی پر پڑی تو ایک سایہ وہاں پر بیٹھا مجھے اس طرح سے دیکھ کر ہنس رہا تھا جیسے وہ اپنی شیطانی حرکت پر کافی خوش ہو رہا ہو۔ میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں نیچے کر لیں اور اپنے پیپر پر توجہ دینے لگی۔ جلدی سے پیپر دے کر میں گھر چلی گئی۔ رات کو جیسے ہی میں سونے لگی تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اماں کے ساتھ سوؤں گی۔ میں ان کے پاس چلی گئی۔ میں ان سے کہنے لگی کہ آج تو میں آپ کے ساتھ سوؤں گی۔ تو اماں کافی حیران ہو گئی کیونکہ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں یہ بات کر رہی تھی۔ اماں نے مجھے اجازت دے دی، لیکن ان کے ساتھ سوتے ہوئے بھی مجھے کافی خوف آ رہا تھا۔ اچانک میری نظر چھت پر لگے ایک پنکھے پر گئی۔ وہ پنکھا بند تھا۔ اگلے ہی پل وہ پنکھا تیزی سے چلنے لگا۔ تیز ہوا سے میرا جسم سردی سے کانپنے لگا۔ میں جلدی سے اماں کو کہنے لگی کہ اماں وہ پنکھا کیوں چل رہا ہے اتنی سردی میں، آپ اسے تو بند کر دیں۔ اماں کہنے لگی کہ ندا تم پاگل ہو گئی ہو، پنکھا تو بالکل بند ہے اور مجھے تو اتنی گرمی لگ رہی ہے۔ ان کی بات سنتے ہی میں چپ ہو گئی۔ اب میں رونے لگی، کافی آنسو بہانے لگی۔ میں دل ہی دل سے دعا کر رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اس زمین پر جا کر کافی بڑی غلطی کر لی تھی، لیکن کس سے معافی مانگتی، یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن چھٹی تھی، یہی سوچ کر میں پرسکون ہو گئی، پر اچانک ہی بیل بجی تو نجمہ آنٹی آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بنٹی کے لیے فاتحہ پڑھوانی ہے، اسی لیے قبر پر جانا ہے۔ اماں بھی مجھے کہنے لگی کہ تمہیں بھی جانا چاہیے، پر میں نے صاف انکار کر دیا، لیکن اماں زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے گئیں۔ میں آنٹی نجمہ کے ساتھ قبرستان چلی گئی۔ بنٹی کی قبر پر ہم فاتحہ پڑھنے لگے تھے جب اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے آس پاس نظر دوڑائی تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اچانک سے مجھے ایسے لگا جیسے سامنے والے درخت کے پیچھے کچھ چھپا ہو۔ یہی دیکھ کر میں اس درخت کے پاس جانے لگی۔ اس سفید سائے کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔
میں نے جلدی سے واپسی کی دوڑ لگا لی، لیکن اس سے پہلے کہ میں واپس جاتی مجھے کسی نے پیچھے سے دھکا دیا اور میں منہ کے بل زمین پر گری۔ مجھے کافی چوٹ آئی تھی۔ اماں نے جیسے پیچھے دیکھا تو مجھے گرتا دیکھ کر وہ مجھے سنبھالنے لگی۔ وہ مجھے پاس ہی ایک ڈسپینسری میں لے گئی، میری مرہم پٹی ہوئی۔ میں اتنی زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اب میں چپ ہی رہتی تھی، مجھ سے کچھ بھی بولا نہیں جاتا تھا۔ میری وجہ سے گھر میں کافی پریشانی ہو گئی تھی۔ اماں کہنے لگی کہ ندا تم سچ سچ بتاؤ، تم نے کوئی غلط پنگا تو نہیں لے لیا؟ اگر تم نے کچھ ایسی حرکت کی ہے تو تم مجھے بتاؤ۔ میں اماں کو بتانے کے لیے اپنا منہ کھولنے ہی لگی تھی جب اچانک وہی سایہ دوبارہ نمودار ہو گیا۔ کہنے لگا خبردار، اگر تم نے اماں کو میرے بارے میں کچھ بھی بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا اور تمہاری اماں کو بھی نہیں چھوڑوں گا، بالکل اسی طرح جس طرح میں نے ندا اور بنٹی کو مارا ہے۔ یہ سب سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا اب بتاؤ، تم بتاؤ گی کہ نہیں؟ اگر تم نے بتایا تو تمہاری اماں کی جان لے لوں گا۔ یہ سنتے ہی میں نے جلدی سے کہا کہ نہیں، میں نہیں بتاؤں گی۔ اماں مجھ سے کہنے لگیں کہ تم کیا بات کر رہی ہو، کس سے کہہ رہی ہو کہ میں نہیں بتاؤں گی؟ ان کی بات سن کر میں انہیں دیکھنے لگی۔ پھر میں نے سامنے دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پھر میں اماں کو کہنے لگی کہ نہیں اماں، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا تو میں کیا بتاؤں، اسی لیے میں کہہ رہی تھی کہ میں نہیں بتاؤں گی۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی جبکہ میرا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ میں بہت بے بس محسوس کر رہی تھی کہ اپنا یہ غم میں کسے بتاؤں۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سایہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہا تھا، وہ کیوں محلے میں دہشت پھیلا رہا تھا اور یہ خوف پیدا کر رہا تھا تاکہ کوئی بھی اس محلے میں سکون سے نہ رہ سکے۔ میں اس سائے کے بارے میں سوچنے لگی، ذہن میں کچھ خیال آیا اور اسی خیال کے تحت میں اس سائے کو بلانے لگی کہ تم جہاں بھی ہو میرے پاس آؤ، میں نے تم سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ میرے اس طرح کرنے سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میں نے دوسری دفعہ بھی ایسے ہی کہا جب اچانک سے تیز ہوا چلنے لگی۔ ہوا کے بعد اچانک سے وہ سایہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ پوچھو تمہیں جو بھی پوچھنا ہے۔ میں نے اسے فوراً کہا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم نے مجھے بھی پریشان کیا ہے، اور بنٹی اور ماہم کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ تو وہ سایہ کہنے لگا کہ ان کے ساتھ میں نے کچھ نہیں کیا، بنٹی کو کچھ اور لوگوں نے مارا ہے۔ ہاں، ماہم کے ساتھ میں نے بدلہ لیا تھا۔ میں بدلے کی آگ میں بہت عرصے پہلے سے جل رہا تھا، لیکن اب میرا بدلہ پورا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں اس سے پوچھنے لگی کہ کس بات کا بدلہ لیا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ تم اس سب سے دور رہو ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ میں چپ ہو گئی۔ اچانک ہی مجھے خیال آیا تو میں اس سے پوچھنے لگی کہ اگر تم نے بنٹی کے ساتھ وہ سب نہیں کیا تو وہ کون ہے جس نے یہ سب بنٹی کے ساتھ کیا ہے؟ اس پر وہ کہنے لگا کہ اس زمین میں صرف میں نہیں رہتا بلکہ بہت سے لوگ رہتے ہیں جنہیں کافی لوگوں سے دشمنی ہے، تو کسی نے اپنا بدلہ لینے کے لیے بنٹی کے ساتھ یہ سب کر لیا ہوگا، اس میں میرا کیا لینا دینا؟ وہ سایہ یہ کہہ کر فوراً غائب ہو گیا تھا۔ میں عجیب سے شش و پنج کا شکار ہو گئی تھی۔ مجھے اور بھی تجسس ہو رہا تھا کہ نہ جانے یہ سب وہ کیوں کر رہا تھا۔ مجھے ماہم کا خیال آیا تو میں اماں کے پاس چلی گئی۔ اماں سے پوچھنے لگی کہ اماں، آپ کی سہیلی کا خاندان کیسا تھا؟ کیونکہ اماں بتاتی تھیں کہ میری سہیلی کافی امیر ہے۔ وہ کہنے لگیں کہ فضیلت پہلے تو کافی غریب تھی، اس کا شوہر کچھ بھی نہیں کماتا تھا، لیکن ایک دن اچانک سے اس کے شوہر کی تو لاٹری نکل آئی تھی، وہ گھر بیٹھے امیر ہو گئے تھے، نہ جانے ان کے ہاتھ کون سا خزانہ لگا تھا۔ یہ سن کر تو میں بھی حیران ہو گئی۔ مجھے نجمہ آنٹی کا خیال آیا تو اماں سے ان کے بارے میں بھی پوچھنے لگی۔ اماں کہنے لگیں کہ وہ تو کافی امیر ہے، وہ تو لوگوں کی بہت مدد کرتی ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں تو وہ لوگوں کو کافی پیسے دیتی ہے، لیکن آج تک کوئی بھی یہ نہیں جان سکا کہ وہ پیسے اس کے پاس کہاں سے آتے ہیں۔ اس سے پوچھو تو یہی کہتی ہے کہ دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ دونوں امیر کیسے ہوئے ہیں۔ یقیناً اس زمین سے اس بات کا کوئی گہرا تعلق تھا۔ جیسے ہی اماں سے پوچھا کہ کیا اب بھی نجمہ خالہ سب کو ایسے ہی پیسے دیتی ہیں اور ان کی مدد کرتی ہیں، تو اماں کہنے لگی کہ ہاں، اب تو وہ اور بھی زیادہ ایسا کرتی ہے۔ مجھے کافی حیرت ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس زمین میں کچھ موجود ہے۔ یہ سوچ کر ایک دن صبح کے وقت میں اس زمین پر چلی گئی۔
اچانک میں کسی چیز سے ٹکرا کر زمین پر گر گئی۔ مجھے وہی خواب یاد آنے لگا کہ خواب میں بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔ میں نے وہی خواب سوچتے ہی اس جگہ سے وہ مٹی ہٹائی تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ وہاں پر وہی تابوت موجود تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس تابوت کو کھولتی، جبھی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اگلے ہی لمحے جیسے ہی میں نے پیچھے دیکھا تو وہ ایک لڑکا تھا جو درمیانی عمر کا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے بیگ لٹکایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ لڑکی، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے ایک نظر تابوت کو دیکھا اور پھر اس لڑکے کو دیکھا۔ میں کہنے لگی کہ کچھ نہیں، بس مجھے اس زمین سے ایک چیز تلاش کرنی تھی۔ میری بات سن کر وہ لڑکا مسکرانے لگا، کہنے لگا کہ میں اس زمین کا مالک ہوں، تم مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتی ہو۔ یہ کہہ کر تو میں حیران ہو گئی۔ میں اس کی بات ماننے سے انکار کر گئی کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ یہ زمین آج سے کئی سال پرانی ہے۔ اس وقت میرے دادا کے ابو زندہ تھے، انہوں نے ہی یہ زمین خریدی تھی، اور اس طرح یہ زمین ہماری نسل در نسل چلتی رہی، اور اب یہ میری حکومت ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں اس زمین کے بارے میں کچھ پتہ چلے تو تم مجھ سے پوچھ سکتی ہو۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ میں کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، مجھے اس زمین کے بارے میں بہت کچھ پوچھنا ہے، کیونکہ ہمارے محلے میں 2 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ تم بھی اسی محلے کے ہو، تمہیں بھی پتہ ہی ہوگا۔ اسی لیے میں جاننا چاہتی ہوں کہ زمین میں ایسا کیا ہے کہ وہ 2 لوگ اس دنیا سے چلے گئے، کیونکہ ایک لڑکا تو غائب ہونے سے پہلے اسی زمین پر آیا تھا، کیونکہ وہ گیند لینے آیا تھا۔ گیند یہاں پر ہی گری تھی۔ میری بات سن کر وہ لڑکا کافی سنجیدہ ہو گیا، جیسے اسے میری باتیں پسند نہ آ رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد کہنے لگا کہ اگر تمہیں اس زمین کا راز جاننا ہے تو تمہیں میرے ساتھ کہیں آنا ہوگا۔ میں نے اس کی بات سنی تو میں حیران رہ گئی، لیکن میں کہنے لگی کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ میں جب بھی زمین کا سوچوں یا اس زمین پر آؤں تو مجھے ایک عجیب سا سایہ دکھائی دیتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ عام چیز نہیں ہوتی، وہ ضرور کوئی ہوائی چیز ہے جو مجھے دکھائی دیتی ہے۔ اس وجہ سے میری حالت بہت خراب ہو جاتی ہے، اور اب میں نہیں چاہتی کہ میں تمہارے ساتھ کہیں بھی جاؤں۔ مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے۔ وہ لڑکا میری بات سن کر ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو، میں تمہیں کبھی ڈراؤں گا نہیں، جو بھی بتاؤں گا وہ سب سچ ہوگا۔ میں اسے کہنے لگی کہ میں یہ راز اپنے پیپرز کے بعد جاننا چاہتی ہوں، ابھی میرے پیپرز ہیں تو میں ان پر دھیان دینا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، تم بعد میں مجھ سے ملنے آ سکتی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ تمہارے پیپرز ختم ہوں گے تو تم یہاں پر آ جانا، میں ادھر ہی موجود ہوں گا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی، لیکن میں جلدی سے گھر چلی گئی۔ اب مجھے اپنے پیپرز کے ختم ہونے کا انتظار تھا تاکہ میں جلدی سے اس سے مل سکتی اور وہ راز جان سکتی۔ تابوت بھی میری آنکھوں میں کھٹک رہا تھا کہ میں اسے کھول کیوں نہ پائی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اگلی دفعہ میں جب بھی اس زمین پر جاؤں گی تو وہ تابوت ضرور کھولوں گی۔ میرے پیپرز ختم ہو گئے تھے اور اس دن کالج سے واپسی پر میں اس جگہ چلی گئی تھی۔ وہاں پر وہی تابوت پڑا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ اسی جگہ موجود ہوگا، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ میں نے جلدی سے تابوت کھولا اور یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی، میری چیخ نکل گئی، کیونکہ اس تابوت میں ماہم کا بے جان وجود پڑا تھا۔ وہ مٹی سے اٹا ہوا تھا، مجھ سے دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا، ایک عجیب سی بدبو تھی۔ اسی لیے میں نے جلدی سے وہ تابوت فوراً بند کر دیا، جب اچانک سے مجھے میرے پیچھے سے آواز آئی کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم مجھے بلا لینا، لیکن نہیں، تم نے یہ حرکت ضرور کرنی تھی۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس تابوت میں اور کیا بند تھا۔ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے محلے کے حالات اور بھی خراب ہو جائیں گے۔ اس آواز پر میں نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو یہ وہی لڑکا کھڑا تھا۔ میں نے اس کی بات جیسے ہی سنی تو میں کہنے لگی کہ تمہاری بات کا کیا مطلب ہے؟ اس تابوت میں ایسا کیا تھا؟ اس میں تو بس ماہم کا وجود تھا۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، ماہم کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی تھی جو تمہیں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ شیطانی جنات کی طاقت تھی جو تم نے آزاد کر دی ہے۔ اب اسی کی بدولت وہ دوبارہ سے محلے میں تباہی میں جائیں گے۔ جیسے ہی اس کی یہ بات سنی تو میں خوف زدہ ہو گئی، میرا خون جم سا گیا تھا۔ میں اسے کوئی جواب ہی نہ دے پائی۔ وہ کہنے لگا تم فکر نہ کرو، اس چیز کا ایک حل ہے۔
لیکن تمہیں میرے ساتھ آنا پڑے گا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے ساتھ آنے پر تیار ہوں۔ وہ مجھے ایک جگہ لے کر آیا۔ وہ جگہ کافی خوفناک سی تھی۔ عجیب سی آواز آ رہی تھی جو مجھے اور بھی ڈرا رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہنے لگا کہ یہ جنات کا علاقہ ہے۔ یہ بات سن کر میں ڈر گئی، لیکن میں اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ مجھے ایک تہہ خانے میں لے کر گیا تھا۔ تہہ خانہ کافی ڈراؤنا سا تھا۔ میں جیسے ہی اندر گئی تو میں حیران رہ گئی۔ وہاں پر 2 بچے سو رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا۔ کہنے لگا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا، مجھ پر بھروسہ کرو۔ اب تم نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے اور اس جگہ آئی ہو تو میں تمہیں ان سے ملوا دیتا ہوں۔ اس نے یہ کہتے ساتھ ہی ان بچوں کو اٹھایا۔ وہ جیسے ہی اٹھے تو میں ان کی شکل دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ان میں سے ایک بنٹی تھا اور ایک ماہم تھی۔ میں ماہم کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ ہم دونوں بچپن سے ایک ساتھ کھیلتے آئے تھے۔ وہ دونوں بھی مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کہنے لگے کہ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ یہ جگہ بہت خوفناک ہے۔ جیسے ہی ان کی بات سنی تو میں اس لڑکے کو کوسنے دینے لگی کہ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ان کی ماں کا برا حال ہے اور رو رو کر وہ دونوں نڈھال ہو گئی ہیں، اور تمہیں اس بات کی فکر نہیں ہے؟ تم نے ان کے بچوں کو اغوا کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں سوچنے لگی کہ اگر بنٹی اور ماہم یہاں پر ہیں تو وہ وجود کس کا تھا جو تابوت میں پڑا تھا، اور وہ لاش کس کی تھی جو نجمہ آنٹی کو دکھائی گئی تھی؟ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی جب وہ لڑکا کہنے لگا کہ تم بالکل ٹھیک سوچ رہی ہو، وہ ان دونوں کا وجود نہیں تھا، وہ کسی اور کا تھا۔ تم لوگوں نے یہ بات نوٹ نہیں کی کہ ان دونوں لاشوں کا چہرہ بری طرح سے ڈیمیج تھا۔ میں تو بس دھمکانا چاہتا تھا اور میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ دوبارہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے وہاں سے لے کر گیا، جبکہ ماہم اور بنٹی مجھ سے کہنے لگے کہ آپ بھی ہمیں یہاں سے نکالیں، لیکن اس لڑکے نے مجھے زبردستی باہر نکال دیا۔ مجھے اس وقت اس لڑکے سے کافی گھن آ رہی تھی، کیونکہ اس نے یہ کام بہت غلط کیا تھا۔ میں چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں نے بس اسے پیار سے کہا کہ دیکھو لڑکے، تم نے بہت غلط کیا ہے۔ تمہاری وجہ سے محلے میں ہر کوئی خوفزدہ ہے۔ اس محلے سے ہم باہر ہی نہیں نکل سکتے، اپنے گھروں میں ہی ہم لوگ قید ہیں، کیونکہ یہی لگتا ہے کہ اگر باہر نکلے تو ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے گا۔ لڑکا کہنے لگا کہ ایسی بات نہیں ہے، ہم لوگ اتنے پاگل نہیں ہیں کہ کسی کو بھی ایسے ہی بلا وجہ نقصان پہنچا دیں۔ جو ہمیں تنگ کرتا ہے ہم اسے ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ میں حیران رہ گئی۔ میں اس سے کہنے لگی کہ یہ اتنے چھوٹے ہیں، یہ بھلا تمہیں کیا نقصان پہنچائیں گے؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ لوگ تو کسی اور کے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ آخر ایسا کون سا راز ہے جو تم مجھے نہیں بتا رہے، اور تم نے ان بچوں کو بلا وجہ ادھر قید کر کے رکھا ہے، جبکہ ان کے ماں باپ کو تم نے یہی بتایا کہ یہ بچے مر گئے ہیں۔ میری بات سن کر اس لڑکے نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اگلے ہی پل جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو میں اس کی آنکھوں کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ میں تڑپ کر پیچھے ہو گئی، کیونکہ اس کی آنکھیں بالکل اسی سفید سائے کی طرح تھی۔ اچانک ہی وہ سفید سائے کے روپ میں تبدیل ہو گیا۔ میرا رنگ اڑ چکا تھا، میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے کہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں۔ میں جسے ایک انسان سمجھ رہی تھی، اصل میں تو وہ ایک سایہ تھا۔ وہ میری پریشانی جان گیا تھا، اسی لیے کہنے لگا کہ ہاں تم بالکل ٹھیک سوچ رہی ہو، میں کوئی آدم زاد نہیں ہوں بلکہ میں ایک جن زادہ ہوں۔ یہ سن کر میں کہنے لگی کہ تمہیں مجھ سے کیا مسئلہ ہے، تم کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ جس دن تم اس زمین پر آئی تھی میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تم ہی میری مدد کرو گی، اسی لیے میں تمہیں پریشان کرتا تھا، اور اب میں تمہیں تب تک پریشان کروں گا جب تک تم میری مدد نہیں کرو گی۔ میں نے جھٹ سے کہا کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم ان بچوں کو آزاد کر دو اور انہیں ان کی ماؤں کے پاس بھیج دو۔ میری بات سن کر وہ چیخنے لگا، اسے کافی غصہ آ گیا تھا۔ کہنے لگا تم الٹی باتیں کر رہی ہو، شرط تو مجھے رکھنی چاہیے کہ اگر تم میری مدد کرو گی تب میں ان بچوں کو آزاد کروں گا۔ میں کافی پریشان ہو گئی۔
میں اسے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے تو مجھے کیا کرنا ہے۔ میری بات پر پہلے تو وہ خاموش رہا، پھر کہنے لگا کہ تمہیں ان دونوں عورتوں کے گھر یعنی کہ ان بچوں کی ماؤں کے گھر جانا پڑے گا۔ وہاں تمہیں ایک خزانے کی چابی ملے گی، وہ چابی ہمارے خزانے کی ہے، لیکن ان دونوں عورتوں نے ہم سے ہمارے خزانے کی چابی چھین لی تھی، جس کی بدولت وہ ہمارا خزانہ لوٹ رہی ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس وہ چابی نہیں ہے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ مجھے سمجھ لگ گئی تھی کہ وہ دونوں عورتیں اتنی امیر کیوں ہو گئی تھیں، پر میں یہ کام کیسے کرتی؟ جن زیادہ میری پریشانی سمجھ گیا تھا، تبھی کہنے لگا کہ تمہیں اتنی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ میں تمہیں کچھ منتر بتاؤں گا۔ تم ان سے ملنے جاؤ گی تو ان کے گھر جا کر تم نے وہ منتر پڑھنا ہے۔ تم جیسے ہی وہ منتر پڑھو گی تو تمہیں اس جگہ روشنی دکھائی دے گی جہاں پر وہ چابی پڑی ہوگی۔ تم نے وہاں جا کر وہ چابی اٹھا لینی ہے، وہی منتر پڑھ کر تم نے اسے اپنے پرس میں رکھ لینا ہے جس سے وہ محفوظ ہو جائے گی۔ تم نے دونوں گھروں میں ایسے ہی کرنا ہے، اور پھر جب تم وہ مجھے دو گی تو اسی وقت جب وہ چابیاں تم مجھے دو گی تو میں یہ بچے آزاد کر دوں گا۔ میں نے اس کی بات فوراً مان لی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں نجمہ اور فضیلت آنٹی کے گھر جیسے ہی جاؤں گی تو وہ مجھے اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت دے دیں گی۔ میں ان کے گھر پہلے کبھی نہیں گئی تھی، اسی لیے مجھے بس تھوڑا عجیب لگ رہا تھا، لیکن میں جیسے ہی ان کے گھر گئی تو پہلے نجمہ آنٹی میری بہت آؤ بھگت کرنے لگی۔ انہوں نے مجھے بٹھایا، میرے لیے چائے لینے چلی گئیں۔ میں نے جلدی سے ہی وہ منتر پڑھا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جیسے ہی میں نے سامنے دیکھا تو مجھے کوئی روشنی دکھائی نہیں دے رہی تھی، پھر اچانک ہی ایک جگہ چمکنے لگی۔ وہ جگہ نجمہ آنٹی کے صحن میں تھی۔ جیسے ہی میں صحن میں چلی گئی اور اس جگہ کو دیکھنے لگی تو وہ جگہ مٹی کے اندر دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی مٹی ہٹائی تو ایک سنہرے رنگ کی بڑی سی چابی چمکنے لگی۔ میں نے وہ اپنے پرس میں ڈال لی اور مٹی دوبارہ سے دبا کر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی، پر نجمہ آنٹی وہاں پہلے سے موجود تھیں۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ تم کہاں چلی گئی تھیں؟ میں تو گھبرا گئی۔ میں ان سے کہنے لگی کہ آنٹی مجھے بس واش روم آیا تھا، میں اسی لیے باہر چلی گئی تھی۔ شکر سے ان کا واش روم بھی اسی صحن میں تھا۔ آنٹی ہنسنے لگی۔ کچھ دیر بعد میں نے ان سے 2-3 باتیں کی اور جلدی سے باہر نکل آئی۔ نجمہ آنٹی سے تو میں نے وہ چابی چرا لی تھی، اب فضیلت آنٹی کی باری تھی۔ میں جیسے ہی ان کے گھر پہنچی تو مجھے پتا چلا کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ میرا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں اب کیا کرتی؟ میں دوبارہ سے اسی زمین پر چلی گئی اور اس جن زادے کو یاد کرنے لگی۔ اچانک سے ہی وہ نمودار ہوا، کہنے لگا کہ اب کیا مسئلہ ہے، کیا تم چابی لے کر آئی ہو؟ میں نے اسے ایک چابی تو دے دی، لیکن اسے کہنے لگی کہ دوسری عورت اپنا گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اگلے ہی پل اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو وہ مجھے کہنے لگا کہ فضیلت کا گھر شہر کے نکڑ پر ہے، تمہیں وہاں جانا ہوگا اور وہاں جا کر تم وہ منتر پڑھنا تو تمہیں چابی مل جائے گی۔ میں نے اس کی بات مان لی تھی۔ اگلے دن میں شہر کے دوسری طرف چلی گئی۔ اس کا گھر کافی بڑا تھا، صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس نے کافی پیسے لگائے ہیں۔ میں جیسے ہی گھر کے اندر گئی تو فضیلت آنٹی مجھے دیکھ کر چونک گئی، کہنے لگی کہ پہلے تو تم کبھی میرے گھر نہیں آئی، تو اب کیسے آ گئی؟ میں نے انہیں کہا کہ بس اماں نے کہا تھا کہ کبھی چکر لگا لینا۔ میں جیسے ہی ان کے گھر پہنچی تو وہ تو مجھ سے دور ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، وہ میرے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اب میں بہانہ تلاش کر رہی تھی کہ کیسے انہیں کہیں اور بھیج کر وہ منتر پڑھوں۔ اچانک سے ہی میں کھانسنے لگی۔ فضیلت آنٹی کو کہنے لگی کہ آنٹی اگر پانی مل جائے گا تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں گی۔ وہ فوراً سے پانی لینے کے لیے اٹھ گئیں۔ جلدی سے میں نے منتر پڑھ لیا۔ جیسے ہی میں نے وہ منتر پڑھا تو اچانک سے مجھے ایک طرف چمک دکھائی دی۔ میں جان گئی کہ یہ چابی اسی جگہ ہوگی، لیکن فضیلت آنٹی دوبارہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ میرا وقت کافی برباد ہو رہا تھا۔ میں ان کو کہنے لگی کہ مجھے واش روم جانا ہے۔ وہ مجھے واش روم کا راستہ دکھانے لگی۔ میں جلدی سے واش روم میں چلی گئی، لیکن ابھی بھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے میں اپنا کام پورا کروں۔ جیسے ہی میں باہر نکلی تو وہ ادھر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک میری نظر اس جگہ پر پڑے رسالوں پر پڑی۔ میں آنٹی سے کہنے لگی کہ آنٹی کیا میں ادھر سے رسالہ لے سکتی ہوں کوئی؟ انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ اب میں ویسے ہی رسالے دیکھنے لگی،
لیکن جیسے ہی آنٹی کی نظر مجھ پر سے ہٹی تو میں نے اس جگہ سے ایک سنہرے رنگ کی چابی اٹھا لی۔ میرے دل کو کافی سکون مل رہا تھا کہ میں نے اپنا مشن پورا کر لیا ہے۔ مجھے یہ بھی خوشی تھی کہ اب وہ جنزادہ مجھے کبھی پریشان نہیں کرے گا، اور ایک طرف یہ بھی خوشی تھی کہ اب وہ دونوں بچے بھی آزاد ہو جائیں گے۔ میں نے فضیلت آنٹی کو گلے لگایا اور ان سے کہنے لگی کہ مجھے ماہم کی بہت یاد آتی ہے۔ آنٹی میری بات سن کر رونے لگی، کہنے لگی کہ وہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے آنٹی کو کہا کہ آنٹی کیا پتہ ماہم زندہ ہو، تو وہ میری بات سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی نہیں، ایسا تو صرف ڈراموں میں ہوتا ہے، آج کل کہاں ایسا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ آ جائے۔ تو میں آنٹی کو کہنے لگی کہ آنٹی کیا پتہ ماہم زندہ ہو اور وہ مری نہ ہو، وہ کسی کے چنگل میں ہو، کیا پتہ کوئی آپ کا ایسا دشمن ہو۔ تو یہ سنتے ہی ان کا رنگ زرد ہو گیا، وہ گھبرا کر کہنے لگی کہ نہیں، میرا کوئی دشمن نہیں ہے۔ میں جان گئی تھی کہ آنٹی کو جن زادے پر شک ہوگا، لیکن وہ مجھے بتا نہیں رہی۔ میں جلدی سے باہر نکل گئی۔ میں دوبارہ سے اس زمین کے پاس جانے لگی۔ جیسے ہی میں اس زمین پر پہنچی تو وہ میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ جلدی سے اس نے مجھ سے چابی لے لی۔ وہ میرا کافی شکریہ ادا کرنے لگا، کہنے لگا کہ اب وہ بچے آزاد ہیں، میں بچوں کو لے کر جا سکتی ہوں۔ میں نے جن زادے کا شکریہ ادا کیا اور جلدی سے بنٹی اور ماہم کو اپنے ساتھ لے کر میں محلے کے اندر آ گئی۔ پہلے میں نے بنٹی کو نجمہ آنٹی کے پاس بھیجا۔ آنٹی نے جیسے ہی بنٹی کو دیکھا تو اس کے گلے لگ گئی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ میرے بچے تم کہاں تھے۔ بنٹی نے جیسے ہی ساری بات بتائی تو نجمہ آنٹی حیران رہ گئیں، وہ کافی گھبرا گئی تھیں، جیسے کسی نے ان کو پکڑ لیا ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ آنٹی آپ نے جنزاد کا خزانہ چرایا تھا، انہی نے آپ کے بچوں کو اغوا کر لیا تھا، آپ کو ڈرانے کے لیے اس نے کسی اور کی لاش کو آپ کے پاس بھیجا تھا تاکہ آپ ڈر جائیں، اور وہی ہوا کہ آپ ڈر گئیں، لیکن آپ کو پھر بھی خیال نہ آیا کہ وہ چابی اسے واپس کر دیں، اسی لیے وہ جن زیادہ مجھے پریشان کرتا تھا، وہ دن رات میرے سامنے آ جاتا تھا، اب مجھے عجیب طریقوں سے پریشان کرتا تھا۔ میں نے جیسے ہی اسے بلایا اور پوچھا تو وہ میری مدد مانگنے لگا۔ اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا کہ آپ نے کیسے ان کا خزانہ چرایا تھا اور ان کی چابی آپ کے پاس ہے۔ اس نے میری مدد مانگی تھی، میں نے وہ چابی آپ سے چرا کر اسے دے دی ہے۔ میں معافی چاہتی ہوں، لیکن وہ اس کی امانت تھی، اسے ملنی چاہیے تھی۔ نجمہ آنٹی نے جیسے ہی میری بات سنی تو وہ کافی شرمندہ ہو گئی، انہیں پچھتاوا ہو رہا تھا کہ انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی، لیکن میں نے انہیں کہا کہ آپ کو اس جن زادے سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ اسی کی زمین تھی جس کے اندر خزانہ موجود تھا، اور آپ نے ایسا کر کے اچھا نہیں کیا۔ اس کے بعد میں ماہم کو فضیلت آنٹی کے پاس لے گئی۔ آنٹی نے جیسے ہی ماہم کو دیکھا تو حیران رہ گئی، ماہم کو گلے لگا کر رونے لگی، ان کا بھی یہی حال تھا۔ میں نے ان کو بھی ساری بات بتائی تو وہ بھی شرمندہ ہونے لگی اور انہوں نے بھی معافی مانگ لی تھی۔ 2-3 دن ایسے ہی گزرے تھے جب مجھے اچانک سے خیال آیا کہ جو تابوت میں نے کھولا تھا اس میں کافی شیطانی طاقتیں تھیں جو کہ آزاد ہو گئی تھیں۔ مجھے اب کافی ڈر تھا کہ کہیں میری وجہ سے محلے میں پھر سے کوہرام نہ مٹ جائے۔ یہی سوچ کر میں دوبارہ سے جن زادے کے پاس چلی گئی۔ میں اس کا انتظار کرنے لگی، وہ تو آ گیا لیکن اس کے پاس ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ میں نے جن زادے کو کہا کہ کیا تم نے مسئلہ حل کیا ہے؟ وہ کافی حیران تھا، پوچھنے لگا کہ تم کس مسئلے کی بات کر رہی ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ جب میں نے تابوت کھولا تھا تو وہ شیطانی طاقتیں آزاد ہو گئی تھیں، میں انہی کی بات کر رہی ہوں، کیا تم نے ان کو قابو میں کیا ہے؟ وہ جن زیادہ کہنے لگا کہ وہ اتنی آسانی سے قابو میں نہیں آئیں گی، اس کے لیے 1 ہفتہ چاہیے ہوگا، لیکن فکر نہ کرو، میں اپنی طاقت کے استعمال سے اس طاقت کو قید کر لوں گا۔ میں نے اس پر یقین کر لیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے جن زادے نے مجھے وہ ڈبہ دیا۔ میں حیران ہو گئی، میں اس ڈبے کو کھولنے لگی تھی لیکن اس نے مجھے فوراً سے منع کر دیا کہ تم یہ تبھی کھولنا جب تم کسی مصیبت میں پڑو گی۔ میں حیران ہو گئی، وہ کہنے لگا کہ تم نے میری اتنی مدد کی ہے، یہ اس وجہ سے میری طرف سے ایک تحفہ ہے، تم اسے قبول کر لو۔ اس بات پر میں حیران ہو گئی، میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ چھوٹا سا ڈبہ اپنے ساتھ لے کر گھر آ گئی۔ اماں نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو اماں کافی حیران ہوئی، ان کی نظر اس ڈبے پر پڑی، کہنے لگی کہ ندا تم اپنے ساتھ کیا لے کر آئی ہو؟ میں نے انہیں ساری داستان سنا دی، وہ کافی حیران تھی، کہنے لگی کہ ندا تمہارے اندر اتنی ہمت کیسے آئی؟
کہ تم نے یہ سب کچھ کر لیا؟ میں نے اماں کو بتایا کہ وہ جن زیادہ مجھے کافی پریشان کرتا تھا، جس کی وجہ سے میں رات کو ڈرنے لگتی تھی، اسی نے مجھے یہ ڈبہ دیا ہے، لیکن اس نے صاف منع کیا ہے کہ خبردار جو میں نے اس ڈبے کو کھولا، ورنہ میں برباد ہو جاؤں گی۔ میں اس ڈبے کو تب ہی کھولوں گی جب مصیبت میں پڑوں گی، ورنہ اس ڈبے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اماں حیران ہو گئی، مجھ سے پوچھنے لگی کہ آخر اس ڈبے میں ایسا کیا ہو سکتا ہے۔ میں اماں کو کہنے لگی کہ کیا پتہ کوئی جنات کی طاقت ہو جو ہمیں کسی مشکل سے بچائے۔ وہ میری بات سمجھ گئی تھی اور وہ ڈبہ اسٹور روم میں رکھ دیا۔ لیکن اس دن کے بعد سے ہمارے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہیں ہوا کہ ہمیں اس ڈبے کو کھولنے کی ضرورت پڑتی۔ میرا کافی دل کرتا تھا کہ میں اس کو کھول کے دیکھوں کہ اس کے اندر کیا موجود ہے، لیکن جن زادے کی بات یاد آتی تو رک جاتی تھی۔ دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اس ڈبے میں ایسا کیا ہوگا؟ کیا مجھے وہ کھول لینا چاہیے؟